جو ہے یہ کفالت کرتا ہے. میں آگے چل کے آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو اس کے بارے میں، کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے دور میں بھی ایک پیرالل پروگرام احساس کے نام سے بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو قوم اپنے ہیروز کو یاد نہیں رکھتی، جو قوم اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی، اس قوم کے مستقبل کے لیے کوئی اچھی یہ چیز نہیں ہے. بی بی شہید صاحبہ جو ہیں وہ صرف ہماری نہیں پوری ملک کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ایک سمبل ہے اسٹرینتھ کا، ایک سمبل ہے ریزیلینس کا. اور پاکستان کی کروڑوں خواتین، نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کی خواتین ان سے جو ہے اپنی طاقت لیتی ہیں، ان سے اپنا جو ہے بہادری کا سبق سیکھتی ہیں. تو اس سے بہتر نام اس پروگرام کا میں نہیں سمجھتی کہ اور کوئی ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جس کا ویژن ہے، جس کی سوچ ہے، یہ اس کا ٹریبیوٹ ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ایک اور جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ لوگوں کو بھکاری بنا رہا ہے. یہ ایک بہت غلط سوچ ہے، ایک بہت غلط بات ہے جو کی جاتی ہے، کیونکہ بھکاری بننا تو جی بہت آسان ہے. ابھی میں آپ سے کہتی ہوں، ہم میں سے کوئی بھی اٹھ کر کسی چوراہے پہ کھڑا ہو جائے تو شام تک 8-10 ہزار روپے وہ آسانی سے اکٹھے کر سکتا ہے. بھکاری بننا بہت آسان ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سفید پوش لوگ ہیں، وہ طبقہ ہے جو کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتا، یہ سب لوگ کام کرتے ہیں. ہاں، جہاں ان کے اخراجات میں، ان کی آمدنی میں وہ توازن نہیں رہتا، تو ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ان سفید پوش لوگوں کی عزت کو، ان کی عزت نفس کو جو ہے وہ ٹھیس نہ پہنچائے اور ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو بھکاری بناتا نہیں ہے، بھکاری بننے سے روکتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. یہ جو ہے یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس وقت جو کفالت ہو رہی ہے 1 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کی، تو یہ ان خاندانوں کے لیے جو اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں. میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا را یہ چیز جو ہے یہ مت کہیں، یہ تذلیل ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کو بہتر ہونا چاہیے، تو ہم اوپن ٹو سجیشنز ہیں. آپ آئیں، ہمیں بتائیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہتری کی طرف روانہ ہے. ہر ایک چیز میں جو ہے بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اس پروگرام میں بھی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس طرح کے تضحیک امیز جو ہے الفاظ استعمال کریں. بات جو ہوتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات جب بھی کریں آپ دلیل سے کریں. تذلیل کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. اور میری ان سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ان سب خاندانوں سے معافی مانگیں، ان کو سوری کہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے. تو میری آپ سے توسط سے یہ اپیل ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے جو سوچ ہے اس کے لیے اس پروگرام کو جو ہے وہ اپنا نشانے پہ نہ رکھیں تو بہتر ہوگا. کیونکہ یہ ساکھ جو ہے بین الاقوامی ساکھ رکھتا ہے، اور بین الاقوامی ساکھ جو ہے ہم سب کی جو ہے پرائیڈ ہے، ہم سب کے لیے فخر ہے کہ ہمارا نام، اس پروگرام کا نام دنیا بھر میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے. باقی رہی ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے صدر پاکستان، ہمارے وزیر اعظم پاکستان، ان کا پورا اعتماد ہے اس پروگرام کے اوپر، اور انہی کی گائیڈنس سے، انہی کے کہنے پر جو ہمیں وہ دکھاتے ہیں راستہ، اسی پہ ہم چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کا بھی پورا اعتماد ہے اس پروگرام پر. پچھلے ماہ رمضان میں، اس ماہ رمضان میں بھی جو ریلیف پیکیج دیا گیا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے دیا گیا. یہ آپ بات اس کو نوٹ کر لیں. اور وزیر اعظم پاکستان نے بارہا ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ اس پروگرام کو مزید انٹیگریٹ کیا جائے پاکستان کے جتنے بھی پاورٹی سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں ان کے ساتھ، تاکہ بہتری کی طرف چلا جائے، انٹیگریشن کی طرف چلا جائے. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت ساری جو ہے اس میں تبدیلی جو کی ہے وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ پورا کر رہا ہے. اور جو ممالک کا میں نے آپ سے ذکر کیا
اس میں جو تھے جو ہمارے پاس آئے اس میں کافی سارے ممالک تھے جنہوں نے ہمیں سراہا. نائجر ہے, سینیگال ہے, برکینا فاسو مالی ہے, صومالیہ ہے, یوگینڈا ہے, سوڈان ہے, اور بھی بہت سے پروگرام جو ہیں آنے والے دنوں میں وہ ہمارے پاس آئیں گے تاکہ اس پروگرام کو وہ اسٹڈی کر سکیں اپنے ملک میں رائج کرنے کے لیے. یہ پروگرام صرف مالی معاونت نہیں کرتا, اس پروگرام کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو شاید لوگوں سے ڈھکے چھپے ہوئے ہیں. اس کا جو تعلیمی وظائف پروگرام ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ اس وقت جو ہے 1,20,00,000 بچے اس پروگرام کے تحت اسکولوں میں جاتے ہیں, اور چونکہ ہم بچیوں کے لیے امداد زیادہ دیتے ہیں تو بچیوں کی جو تعلیمی شرح ہے اس میں اس پروگرام کے توسط سے جو ہے ایک بہتری آئی ہے, اور لوگ جو ہیں اس طرف رائج ہوئے ہیں کہ اپنی بچیوں کو بھی اسکول بھیجیں اور ان کو پڑھا سکیں. کیونکہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام نے اس پاکستان کی عورت کو جو شناخت دی ہے, اس پروگرام نے پاکستان کی عورت کو جو وقار دیا ہے, پہلی دفعہ اس پروگرام کے تحت جو ہے عورتیں رجسٹرڈ ہوئیں, قومی شناختی کارڈ ان کے بنے. وہ خواتین جو شاید اپنے گھروں سے کبھی نہیں نکلی تھیں ان کو قومی شناختی کارڈ بنے, وہ قومی دھارے میں شامل ہوئیں, اور قوم کے جو ہمارے ملک کے جو آنے والے منصوبے بندی ہے اس کے اندر یہ ڈیٹا بیس جو ہے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کس گھرانے میں کتنے لوگ ہیں اور کتنی ان کی جو ہے مالی حیثیت ہے اور کتنے تعلیم یافتہ ہیں. یہ سارا ڈیٹا جو ہے نادرا کے بعد سب سے بڑا ڈیٹا بیس جو ہے وہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے. ہمیں تفصیل میں جا کر اس کو اور بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ جب ہم اپنی پلاننگ کریں, جب ہم اپنے منصوبے بنائیں تو اس پروگرام کی انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہتر معلومات جو ہیں ملتی ہیں. اس کو یہ کہہ دینا کہ اس کا ڈیٹا غلط ہے یہ اور ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا, یہ جو ہے میں نہیں سمجھتی, آپ لوگ مجھ سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک چیز بنانے میں جو ہے وہ سالوں لگتے ہیں, کسی چیز کو بلڈ اپ کرنے میں سالوں لگتے ہیں, لیکن اجاڑنے میں صرف ایک دن کبھی کافی ہوتا ہے. تو یہ ادارہ 17 سال کی محنت سے کھڑا ہوا ہے. اس وقت جو ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے میں نے تعلیمی وظائف کی آپ سے بات کی, پچھلے سال میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کروائی تو میرے لیے بہت حیرانگی کا باعث تھا کہ 503 بچے جو تھے انہوں نے نمایاں پوزیشنز حاصل کی اپنے اپنے بورڈز کے اندر. کچھ ایسے تھے جنہوں نے بورڈز میں اپنے ٹاپ کیا. تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کا حق ہے پاکستان کے اوپر. یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنا, جن کے جو آگے لے کے ان کو جانا, ان کے بچوں کی صحت کا خیال, ان کی تعلیم کا خیال, یہ ہماری ریاست کا فرض ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بخوبی اس فرض کو نبھا رہا ہے. نتائج آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس سال بھی جو میٹرک کے ایگزام ہوں گے, جو ایف ایس سی کے ایف اے کے ایگزام ہوں گے, وہ نتائج بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ دیکھیں جو کہ غریب کا بچہ ہے اس کو بھی اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ پڑھے. یہ ملک صرف امیروں کے لیے نہیں ہے, یہ ملک ان غریب لوگوں کا بھی ہے. جتنا آپ کا ہے, جتنا ہمارا ہے, اتنا ان کا بھی ہے. بہت اس بات کو بھی جو ہے کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ اتنی تھوڑی سی رقم ہے, اس سے کسی کا کیا بنے گا. یہ سب جی بھرے پیٹ کی باتیں ہیں. جن کے پاس اربوں کروڑوں ہیں ان کو چاہے چند ہزار حقیر نظر آئے, چند ہزار کچھ نہ نظر آئے, لیکن جس کے گھر میں فاقہ ہے اس کو یہ 4,000 یا 5,000 یا 6,000 روپے ہے ماہانہ, وہ بہت بڑی ریلیف ہے. میں نہیں کہتی کہ یہ سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, لیکن یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سہارا, وہ حوصلہ دیتا ہے جو ان لوگوں کو ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نشو و نما کا پروگرام ہے, بے نظیر نشو و نما کا پروگرام ہے, 22 لاکھ سے زیادہ مائیں جو ہیں وہ اس پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو آغا خان کی ہم نے تھرڈ پارٹی ایویلیوشن کرائی تو ہمارے سیمپل میں 6.5% سے زیادہ گروتھ سٹنٹنگ میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. تو یہ یہاں اس طرح سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کے بہت سارے پہلو ہیں. ہاں میں یہ ضرور مانوں گی کہ اس میں بہتری کی گنجائش ضرور ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں. صدر پاکستان کی خواہش ہے, وزیر اعظم پاکستان کی خواہش ہے, اور اسی پہ چلتے ہوئے آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ڈیجیٹل والیٹس کا نظام ہم نے متعارف کرایا ہے. بہت شکایتیں تھیں کہ کٹوتی ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ان کو ملتا. تو اس کے لیے اس مہینے سے
میں آپ کو بہت فخر سے اور بڑے پرائڈ سے بتانا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ جو قسط ہے ہم جو ڈیجیٹل سمز ہیں وہ ہم اس وقت تک جو ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں وہ 70 لاکھ سے زیادہ سمز ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں. کچھ جو ہیں وہ اس مہینے کے آخر تک انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے سب لوگوں کے لیے کہ وہ جو مافیاز تھے اس کا بھی خاتمہ ہونے جا رہا ہے. اب میں آپ سے یہ بھی بات کروں گی کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں, ان کی دلی خواہش ہوگی یا آئی ڈونٹ نو کہ کس وجہ کے تحت وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ان کی جو سوچ ہے وہ جتنی ڈیمیجنگ ہے, کس کے لیے ڈیمیجنگ ہے, ان 1 کروڑ 20 لاکھ بچوں کی تعلیم کے لیے نقصان دہ ہے, ان 22 لاکھ سے زیادہ ماؤں کے لیے نقصان دہ ہے جو غذائی معاونت حاصل کرتی ہیں ہم سے, اور 1 کروڑ سے زیادہ خاندان کو جو سماجی تحفظ دیا جاتا ہے اس کے لیے یہ سوچ جو ہے یہ نقصان دہ ہے. اس سوچ کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہے, اس سوچ کو جو ہے ہم نے منفی جو پروپیگنڈا ہے آپ کی توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک, لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ پروگرام جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ غریبوں کی بھلائی کے لیے ہے, غریبوں کی بہتری کے لیے ہے, اور یہ کسی بھی ملک میں جو ہے اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو یہ فخر کا باعث ہوتا ہے, نہ کہ اس کے بارے میں نیگیٹو اور پروپیگنڈا کیا جائے. اور جیسے کہ ہم چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں, آپ کی بھی خواہش ہے, آپ کی بھی گائیڈنس ہے کہ شفافیت ہو. شفافیت ہم بھی چاہتے ہیں, صدر پاکستان بھی چاہتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان بھی چاہتے ہیں, اور اس کی طرف جو ہے ہماری کوششیں جاری ہیں, جس کا ایک جو قدم ہے وہ ڈیجیٹل والیٹس کے تھرو ہے. اب یہ پیسے جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اندر, تاکہ وہ اپنی مرضی سے, وہ دور دراز علاقوں میں جانے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ اپنے نزدیک ترین جو ہے کسی بھی وینڈر سے یہ اپنی پیمنٹ لے سکتی ہیں, اور چونکہ اس میں ہم نے انٹر آپریبلٹی کا ایک پہلو ڈالا ہے کہ وہ جو ہمارے 6 اس وقت پارٹنر بینک ہیں کسی ایک بینک کے ایجنٹ کے پاس بھی جا کے یہ پیسے لیے جا سکتے ہیں. تو جو لوگوں کے لیے تکالیف تھیں, دیکھیں یہ مرحلہ وار ہوتا ہے, مسئلے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں, ان کا حل ڈھونڈا جاتا ہے, نہ کہ یہ باتیں کی جاتی ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. اگر یہی سوچ ہم نے رکھنی ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کے سارے اداروں کو بند ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت بہت ہی کم ایسے ادارے ہیں جو ان میں کوئی مسئلے اور مسائل نہیں ہے. تو یہ جو سوچ ہے یہ ٹھیک سوچ نہیں ہے. تو میں آپ کو آج بڑے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جولائی 2026 سے یہ ڈیجیٹل والیٹس جو ہیں یہ اسی کے ذریعے ادائیگی ہوگی, اور یہی ذریعہ بنے گا. بالکل, بلکہ اس سے بھی آگے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اکاؤنٹس, جو فزیکل اکاؤنٹس ہیں, جو ہمارے نان BVS لوگ ہیں جن کے انگوٹھے نہیں لگتے, وہ اپنے جا کے کسی بھی نزدیکی برانچ میں جو ہے اپنا اکاؤنٹ کھول لیں, تاکہ وہ بینک کے ذریعے ڈائریکٹ اپنی ادائیگیاں لے سکیں. تو اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری ہے, جو ہمارا NACR ہے, اس میں ہمارے پاس 3 کروڑ 97 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے. تو یہ ڈیٹا بڑا تفصیل کا ڈیٹا ہے, اور ہمارے پورے ملک میں 647 ڈائنامک رجسٹری سینٹرز کام کر رہے ہیں, جو کہ راؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں, پورا ہفتہ کام کرتے ہیں. اس مہینے ہم نے ان کو روکا ہوا ہے, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیجیٹل سمز جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں, اور پہلا ہمارا ہدف یہ ہے. تو یہ سارے سینٹرز جو ہیں یہ انفارمیشنز جو ہیں لوگوں کی کلیکٹ کرتے ہیں, تاکہ نیشنل ڈیٹا بیس بھی مضبوط ہو سکے. ایک نئی چیز جو ہم نے انٹروڈیوس کی ہے وہ ری سرٹیفیکیشن کا پروسیس ہے. پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ہم کسی خاندان کو رجسٹر کر لیتے تھے تو اس کو پھر کیونکہ یہ پروگرام مستقل طور پہ کسی کی مالی امداد نہیں کر سکتا, ہم نے ابھی جو سلسلہ شروع کیا ہے, ہر 3 سال کے بعد ری سرٹیفیکیشن کا پروسیس ہے کہ جو خاندان ایک دفعہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو چکا ہے, 3 سال مالی معاونت لینے کے بعد ہم ان کو بلاتے ہیں کہ وہ ری سرٹیفیکیشن کریں اپنی. اگر تو ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں, اللہ کرے کہ ہوں, تو اس کے بعد وہ اس پروگرام سے ایگزٹ کرتے ہیں, نہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اسی پاورٹی گریجویشن کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہنا چاہیے, ہم نے بے نظیر جو ہے ہنرمند پروگرام شروع کیا. پچھلے سال 21 جون کو بی بی شہید کی سالگرہ
کے اوپر صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس کا اجرا کیا، اور اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ بچے جو ہیں، بچے اور بچیاں، وہ سرٹیفیکیشن کر چکے ہیں، اور 5000 سے زیادہ اس وقت جو ہے انڈر ٹریننگ ہے، اور اس کا نمبر ہم نے بڑھانا ہے، آگے لے کے جانا ہے، تاکہ لوگ سکلز کی طرف جائیں، لوگ ہنر کی طرف جائیں، یہ خاندان جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ ہم اس وقت ان کے لیے آسانی ضرور پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگیاں بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا جو ہے ہم نے اس میں یہ ڈالا ہے۔ اور ایک آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سارے صوبے، میں کسی صوبے کا نام نہیں لوں گی، سارے صوبے اس وقت جتنے بھی غربت کی تخفیف کے لیے کام کر رہے ہیں، پاورٹی اپنا جو سکور ہے، جو لوگوں تک انہوں نے کوئی امداد پہنچانی ہے، جیسے سولر سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے، یا اور کسی صوبے کی گورنمنٹ کوئی ایسی سبسڈی دینا چاہتی ہے، تو وہ ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی پورے ملک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جتنی اس وقت سبسڈیز دی جا رہی ہیں، جو مالی امداد دی جا رہی ہے، اسی پروگرام کے ڈیٹا کے تحت دی جا رہی ہے۔ میں زیادہ باتیں اس پہ نہیں کرنا چاہتی، امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ آپ کافی سارے عقل مند ہیں، اور کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ نہیں، مجھے ابھی بات اپنی کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ کے میں سوال لوں گی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں بی آئی ایس پی کا ڈیٹا مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک آپ کو مانتا ہے، آئی ایم ایف آپ کو مانتا ہے، جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس ڈیٹا کو مستند مانگتے ہیں، اور ابھی بھی بی آئی ایس پی متحد وفاقی اور صوبائی اداروں کے ساتھ 15 کروڑ، یہ فگر لکھ لیں، 15 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا شیئر کر چکا ہے۔ ہم نے اس وقت صوبائی حکومتوں کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ، لائیو ڈیش بورڈز، تاکہ جب بھی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہو، وہ اس کے تحت جو ہے، ہمارے ڈیٹا کے تحت جو ہے، وہ اپنی جو بھی انہوں نے منصوبے بنانے ہیں وہ اس کے تحت بنا سکیں۔ تو میرے لیے حیرانگی کی بات ہے، اور رہے گی شاید، امید کرتی ہوں کہ ختم ہو جائے میری یہ حیرانگی، کہ جن پروگراموں کو عالمی ادارے اور ترقیاتی شراکت دار ادارے جن کی تعریف کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، انہی پر ملک کے اندر سیاسی بنیادوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ اس پروگرام کو برائے مہربانی مبرہ رکھیں، کیونکہ یہ پروگرام سیاست سے، لسانی بنیاد سے، صوبائیت سے، قوم پرستی سے، مذہب سے بالاتر ہے۔ یہ وہ ہر اس غریب شخص کا، ہر اس غریب عورت کا پروگرام ہے جو پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستانی ہے۔ تو برائے مہربانی اس کو نہ سیاست کے اندر نہ گھسیٹیں، کیونکہ یہ ایک پروگرام میں سمجھتی ہوں کہ صوبائیت سے، لسانیت سے، آپ نے ہمارا جو کوسچنئر ہے، ہم جو کوسچن پوچھتے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں، اس میں کوئی ایک خانہ اگر ہو کہ آپ کس صوبے سے ہیں، یا آپ جو ہے کون سی زبان بولتے ہیں، یا آپ کون سا مذہب ہے، یہ سب چیزیں اس سے مبرہ ہے یہ پروگرام، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس سے مبرہ رہے۔ آپ کے توسط سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں سب سے کہ برائے مہربانی چھوٹے چھوٹے مقاصد جو ہیں اس کے لیے اس پروگرام کی جو ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ خیرات نہیں ہے، میں پھر سے ایک دفعہ کہوں گی، یہ خیرات نہیں ہے، یہ ریاست کی جانب سے فراہم کیا جانے والا سماجی پروگرام ہے، سماجی تحفظ کا پروگرام ہے۔ مضبوط بی آئی ایس پی بے نظیر انکم سپورٹ کا مطلب ہے کہ مضبوط خاندان، بہتر زندگی، ترقی اور زیادہ مستحکم پاکستان۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اب میں آپ کے سوال ہے۔ جی بالکل۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں سے انتظامی اخراجات کتنے ہیں اور لوگوں کو چیزوں کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ صوبوں کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے بی آئی ایس پی کو، کس طرح کا ڈیزائن 28 ترمیم میں تنظیم کیا جا رہا ہے کہ بی آئی پی کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ صوبوں کے والے کر کے اپنے پاس کریں۔ دیکھیں، یہ ایک لمبی بحث ہے جس میں میں سمجھتی ہوں کہ حکومتی نمائندے اگر بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ سوال ان سے کیا جائے۔ جہاں تک انتظامی اخراجات کا تعلق ہے، یہ 1% سے بھی کم ہے،
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، بلکہ ہم تو انڈر سٹافڈ ہے اس وقت. 2011 کے بعد تو کوئی بھرتی نہیں ہوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اور ہم انڈر سٹاف ہوتے ہوئے ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک جو ہے ان کے ڈور سٹیپ تک جو ہے یہ خدمات پہنچا سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بے نظیر انکم پروگرام ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بنا. جی بالکل. میں آج ممبر ہوں بی ایچ پی پروگرام. یہ بتائیں کہ یہ کھیسوم الداس جو ہیں وہ اقلیتی رکن ہیں، انہوں نے اسمبلی میں یہ بات کہی کہ اس کو صوبوں کو ظاہر ہے انہوں نے کسی کے اشارے پہ کی. اس کا جواب تاحال قومی اسمبلی میں کسی نے نہیں دیا، صرف بیانات کے حد تک ترجمان نے بھی دیا، چند سال آپ کو بتا سب نے دیا. ایک تو اس کا جواب اسمبلی میں کیوں نہیں دیا گیا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خیبر ایجنسی سمیت کن کن علاقوں میں ابھی تک رجسٹریشن تاحال جو ہے وہ نہ ہو سکی، اس کی وجوہات اگر کوئی آپ بتا دیں، کیونکہ ایک وقت بھی آپ کو کے بی سے ملا تھا تو ان کے گریونسز آپ نے دور کرنے کی خاندانی کرائی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے اسمبلی میں اگر کوئی بات جو ہوتی ہے جس کا کوئی بنیاد ہو افواہوں پہ اور لوگوں کی پرسنل جو خواہشیں ہوتی ہیں، جو لوگوں کی میں سمجھتی ہوں اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، اس کے اوپر بحث کرنا تو لا حاصل ہے. جو اقدام کرنے ہیں وہ حکومت نے کرنے ہیں. اگر حکومت کا ایسا کوئی پروگرام ہوگا یا وہ تو پھر جب سامنے آئے گا تب اس کے اوپر بات کی جائے گی. اسی طرح بیٹھے بٹھائے کسی کو اگر الہام ہو جاتا ہے تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے خیبر ایجنسی کی بات کی تو میں آپ کو بڑے وثوق سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ رجسٹریشن پورے ملک میں اس وقت ابھی تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے ہم نے اس کو موبائل سمز کے اجراء کی وجہ سے روکا ہوا ہے. تو اسی کے سلسلے میں ہم نے جرمن گورنمنٹ سے اپیل کی. GIZ نے ہمیں پہلے بھی وینز دی ہوئی ہیں، موبائل رجسٹریشن وینز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشنز ہوتی ہیں، مسائل ہیں. تو وہ یہ موبائل رجسٹریشن وینز جو آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کچھ روز قبل جرمن ایمبیسڈر صاحبہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور انہوں نے ہمیں 7 مزید وینز دی ہیں جو کہ ڈپیوٹ کی جائیں گی سابق فاٹا اور مرجڈ ایریاز جو ہمارے ہیں اس میں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رجسٹر کیا جا سکے. اینی تھنگ ایلس؟ پروگرام اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ادارے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر بعض ایسے عناصر موجود ہے جو اس پروگرام کے پیچھے ہے اور اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. آج کل اس کی وجوہات کیا ہے کہ جب کام بھی ایسا ہو رہا ہے، IMF سے لے کے انٹرنیشنل ادارے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو یہ پروگرام ختم نہیں ہوا. دیکھیں میں نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتایا کہ شاید کچھ لوگوں کو بی بی شہید کے نام سے کوئی مسئلہ ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی سوچ ہے بہت کہ فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اور غریبوں کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. میری اپیل ہوگی اپنے تمام ان بہنوں اور بھائیوں سے کہ اس پروگرام کو اس اسپرٹ میں لیا جائے جس اسپرٹ میں یہ لانچ کیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ پہلی دفعہ جب تھی جب اس کی رجسٹریشن شروع ہوئی تو یہ ممبر پارلیمنٹ کے ان کی ریکمنڈیشنز پہ کی گئیں. فارمز اس زمانے میں بانٹے گئے، اگر آپ کو یاد ہو جو پرانے ہیں MNAs MPAs سینیٹرز کو فارمز دیے گئے اور بلا تفریق دیے گئے. سب سیاسی جماعتوں کے ریپرزنٹیٹیوز جو تھے وہ یہ فارمز ان کو بلا تفریق دیے گئے، چونکہ یہ سوچ ہے اور یہ سوچ بالکل مثبت ہے کہ یہ بالاتر ہے پروگرام کسی سیاسی مقصد سے، کسی اور ذاتی مقصد سے. تو اپنی میں نے جیسے کہا کہ چھوٹے چھوٹے جو سیاسی مفادات ہیں، اور میں سمجھتی ہوں نقصان ہوگا ان کے لیے، کیونکہ وہ 1 کروڑ ان خاندانوں کو اگر ایوریج پہ آپ لگا لیں تو یہ تقریباً 5-6 کروڑ لوگوں کی دل آزاری کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو کیا ابھی تک آپ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھا گیا ہے کہ اگر یہ ترمیم ہوتی ہے پاس ہوتی ہے تو کس طرح اس کو چلایا جائے گا اور پیپلز پارٹی کا اسٹانس کیا ہے؟ دیکھیں میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ میرے سامنے ایسی بات ابھی تک کوئی نہیں آئی ہے، بلکہ اس سال جو بجٹ جو ہے IMF نے وہ اپروو کیا ہے ہمارا،
اور یہ واحد وہ ایک پروگرام ہے جس میں IMF جو ہے کبھی کوئی کٹوتی نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کو پروگرام کو بڑھایا جائے. اسی کے تحت جو جتنی سبسڈیز دی جاتی ہیں وہ انٹیگریٹ کر کے اسی پروگرام کے دی جائیں. تو اسی سے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ساکھ جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے. Anything else? Thank you.